ہم درود شریف کو اکثر صرف ایک عبادت سمجھتے ہیں، ثواب کا ذریعہ، مشکل کا حل، حاجت کی کنجی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود شریف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک کائناتی فریکوینسی ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ صرف زبان نہیں ہلاتا، وہ دراصل اپنی روح کو اس نظام سے جوڑ دیتا ہے جس پر پوری کائنات چل رہی ہے. کیونکہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، عرش درود میں لرزتا ہے اور زمین درود میں سجدہ کرتی ہے. تو جو شخص درود میں داخل ہو گیا وہ تنہا نہیں رہتا، کائنات کا ہر ذرہ درود میں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. اب ذرا غور کیجئے، جب ہر ذرہ تسبیح میں ہے اور اللہ خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کی تسبیح درود سے الگ ہو؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے کہا درود شریف کائنات کی سانس ہے. ستارے درود میں جلتے ہیں، سیارے درود میں گھومتے ہیں، ہوائیں درود میں چلتی ہیں اور وقت درود میں آگے بڑھتا ہے. انسان کیوں بکھر جاتا ہے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کائنات اتنی منظم ہے، اتنی متی ہے، اتنی مربوط ہے، تو پھر انسان کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں اس کا دل بے چین رہتا ہے؟ کیوں اس کی دعائیں اٹک جاتی ہیں؟ کیوں اس کے رشتے بکھر جاتے ہیں؟ کیوں سکون ہاتھ نہیں آتا؟ کیونکہ انسان نے خود کو اس فریکوینسی سے کاٹ لیا ہے جس پر کائنات چل رہی ہے. وہ درود سے دور ہو گیا اور نظام سے کٹ گیا. جب آپ درود چھوڑتے ہیں تو آپ خود کو مرکز سے الگ کر لیتے ہیں. درود مرکز سے جڑنے کا راستہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مرکز نور ہیں اور درود اس مرکز سے جڑنے کا واحد محفوظ راستہ. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں جو درود میں جڑ گیا وہ کبھی بکھرتا نہیں. درود دل کو ترتیب دیتا ہے، درود سوچ کو صاف کرتا ہے، درود روح کو وزن دیتا ہے اور درود انسان کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے. یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے. یہ تو صرف آغاز ہے، یہ دروازہ ہے. ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ درود کیسے تقدیر کے دھارے بدلتا ہے، درود کیسے وقت کو نرم کرتا ہے، درود کیسے دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے، اور درود کیسے انسان کو کائنات کے نظام کا حصہ بنا دیتا ہے. دل کو اور گہرا کیجیے، سانس کو ٹھہرنے دیجیے، کیونکہ اب ہم سطح سے نیچے جا رہے ہیں اور یہاں سے بات صرف سننے کی نہیں رہے گی، یہاں بات محسوس ہونے لگے گی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وقت رکتا نہیں، نہ کسی کے غم پر نہ کسی کی خوشی پر. دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن لوٹ آتا ہے. یہ تسلسل، یہ روانی، یہ بہاؤ، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم کہتے ہیں وقت بدل گیا، لیکن سچ یہ ہے وقت کسی کے لیے نہیں بدلتا، بلکہ وقت کے اندر ہم بدل جاتے ہیں. اور یہاں ایک نہایت نازک لیکن طاقتور راز پوشیدہ ہے. وقت کوئی بے جان چیز نہیں، یہ گھڑی کی سوئی نہیں، یہ کیلنڈر کے اوراق نہیں. وقت ایک زندہ بہاؤ ہے جو اللہ کے حکم سے کائنات میں جاری ہے. قرآن وقت کی قسم کھاتا ہے، فجر کی، عصر کی، رات کی، دن کی. سوچئے اللہ جس چیز کی قسم کھائے وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت اللہ کی ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ صرف ثواب نہیں کماتا، وہ دراصل وقت کے بہاؤ میں داخل ہو جاتا ہے. درود ماضی کو بوجھ نہیں رہنے دیتا، درود حال کو سنوار دیتا ہے، درود مستقبل کو روشن کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا درود گناہوں کو نہیں جلاتا، درود وقت کو پاک کرتا ہے. جب وقت پاک ہو جائے تو تقدیر خود نرم پڑ جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو میری تقدیر میں تھا، اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن تقدیر کوئی لکیر نہیں جو مٹ نہ سکے، تقدیر کوئی پتھر نہیں جو ٹوٹ نہ سکے. تقدیر ایک بہتا ہوا نظام ہے، اور اس نظام میں درود سب سے طاقتور مداخلت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب ذرا رک کر سوچئے، رحمت نازل ہونا صرف جذباتی بات نہیں، رحمت کا نزول نظام کا بدلنا ہے. رحمت جب نازل ہوتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، حادثے ٹل جاتے ہیں،
बंद दरवाजे खुल जाते हैं, सख्त दिल नर्म हो जाते हैं, नामुमकिन मुमकिन होने लगता है। और ये सब वक्त के अंदर होता है।